الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها، عافية الأبدان وشفائها، نور الأبصار وضيائها، وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. عزیزان من، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے امام باقر، جن کا نام محمد اور لقب باقر ہے، کے بیٹے جعفر صادق، نام جعفر لقب صادق ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابو بکر سے 2 مرتبہ پیدا ہوا. میں اپنے باپ ابو بکر صدیق سے 2 مرتبہ پیدا ہوا. چونکہ آپ کی والدہ امام باقر کی زوجہ محترمہ صدیق اکبر کی پڑپوتی ہیں، جو قاسم بن محمد کی بیٹی ہے. صدیق اکبر کے بیٹے محمد، ان کے بیٹے قاسم
امام جعفر صادق کی ماں قاسم کی بیٹی ہے، اور قاسم بیٹے ہیں محمد کے، اور قاسم کی زوجہ عبد الرحمن بن ابو بکر کی بیٹی ہے، یعنی قاسم پوتے ہیں صدیق اکبر کے، اور قاسم کی زوجہ پوتی ہے صدیق اکبر کی، ایک عبد الرحمن کی بیٹی ہے تو دوسرا محمد کا بیٹا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابو بکر سے 2 مرتبہ پیدا ہوا ہوں۔ آپ اہل بیت اطہار، خواہ موسیٰ کاظم ہوں یا علی رضا، محمد تقی ہوں یا علی نقی، یا حسن عسکری ہوں، یہ سب صحابہ کی تعظیم کرنے والے تھے اور صحابہ سے محبت کرنے والے تھے۔ امام باقر کے ایک بیٹے امام جعفر صادق ہیں، اور ایک بیٹے تھے اسماعیل۔ اسماعیل کا انتقال امام باقر کے زمانے میں ہو گیا تھا۔ جب امام باقر کا وصال ہوا تو آپ کے محبین میں 2 گروہ ہو گئے۔ ایک کہنے لگا کہ جعفر صادق امام ہیں کیونکہ وہ زندہ ہیں، موجود ہیں، اور دوسرا کہنے لگا کہ نہیں، امامت اب اسماعیل کی اولاد میں چلے گی، چونکہ اسماعیل امام باقر کے بڑے بیٹے ہیں۔ تو اسماعیل کے ماننے والوں کے 2 گروہ ہوئے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ اسماعیل امام ہیں جو آسمانوں پر اٹھا لیے گئے غائب امام ہیں، قرب قیامت میں امام مہدی بن کر ظاہر ہوں گے۔ کل کی محفل میں بتلایا تھا کہ ان کا ایک گروہ پہلے محمد بن حنفیہ کو غائب امام مانتا تھا، اب یہ دوسرا گروہ پیدا ہوا جو کہتا تھا کہ اسماعیل غائب امام ہیں اور امام مہدی بن کر ظاہر ہوں گے، اور دوسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ اسماعیل کا بیٹا محمد امام ہے، لہٰذا امامت اب محمد میں چلے گی۔ موجودہ دور میں اسماعیلی آغا خانی، جن کی اکثریت خواجہ برادری سے تعلق رکھتی ہے، سارے خواجے اسماعیلی نہیں، خواجہ ایک قوم ہے، ان میں سنی بھی پائے جاتے ہیں اور شیعہ بھی، اور شیعوں میں اثنا عشریہ شیعہ بھی پائے جاتے ہیں جنہیں امامیہ کہا جاتا ہے، اور اسماعیلی بھی۔ ان کا موجودہ امام پرنس کریم آغا خان یہ محمد بن اسماعیل کی اولاد سے ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں کیا فلسفہ ٹھہرتا ہے، چونکہ اس کے کوئی اولاد نہیں، بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں، جس نے کسی نے یہودی سے نکاح کر لیا ہے، کسی نے نصرانی سے نکاح کر لیا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
تو یہ دوسرا فلسفہ ان میں شروع ہوا۔ تو امام جعفر صادق نے اپنی قرابت، رشتہ داری، محبت کا اظہار یوں کیا کہ میں اپنے باپ ابو بکر سے 2 مرتبہ پیدا ہوا ہوں۔ جو ابو بکر کو باپ کہے اسے کیا کہیں گے؟ وہ سنی ہے یا شیعہ؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو امام جعفر صادق صدیق اکبر سے محبت کرنے والے، لگاؤ رکھنے والے، اپنی محبت کا اظہار کرنے والے ان الفاظ سے کہ میں اپنے باپ ابو بکر سے 2 مرتبہ پیدا ہوا ہوں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گھرانہ شیعوں کا نہیں، سنیوں کا ہے۔ اور پھر امام زین العابدین کے وصال کے بعد 2 گروہ ہو گئے تھے۔ ویسے تو کئی گروہ ہو گئے تھے، کیسانیہ فرقہ بھی تھا، حسن مثنیٰ کے ماننے والے علیحدہ تھے، اور ایک تھے زید بن علی جو امام باقر کے بھائی ہیں۔ زید بن علی، امام زین العابدین کا نام بھی علی ہے، اور لقب آپ کا زین العابدین ہے، اور سجاد بھی آپ کا لقب ہے، چونکہ آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، سجدہ گزار تھے، تو اس وجہ سے آپ کو سجاد اور زین العابدین کہا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ گریہ کرنے والے، رونے والے تھے، کہ گال پر رونے کے آنسو بہہ بہہ کر نشان پڑ گئے تھے رخسار مبارک پر۔ تو زید بن علی نے جب ہشام بن عبد الملک کے خلاف خروج کیا تو سارے شیعوں کے گروہ آپ کے ساتھ تھے، سارے شیعہ کہلانے والے آپ کے ساتھ تھے۔ بعض نے صحابہ پر ناسبہ کلمات کہے، امام زید بن علی نے انہیں ڈانٹا، وہ ناراض ہو کر ساتھ چھوڑ کر اس طرح چلے گئے جیسے کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں نے چھوڑا تھا۔ جب وہ چلے گئے تو آپ نے فرمایا ارفضوا، انہوں نے ہماری جماعت کو توڑا ہے۔ اس دن سے ان کا نام ہی رافضی ہو گیا، کہ جو صحابہ سے عداوت کرے، صحابہ سے بغض رکھے، صحابہ سے کینہ رکھے، صحابہ سے حسد رکھے، وہ شخص رافضی ہے۔ اور یہ نام امام حسین کے پوتے، امام زین العابدین کے بیٹے امام زید نے دیا ہے کہ یہ ارفضوا، انہوں نے ہماری جماعت کو توڑا، یہ رافضی ہو گئے، یہ رافضی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے نور نظر، فاطمہ کے لخت جگر، مصطفیٰ کے کاندھوں پر سوار ہونے والے، اس طرح کے جب کاندھے پر سوار ہو جائیں تو سجدہ بھی طویل کر دیں، سجدہ بھی، حبیب خدا اشرف الانبیاء اپنا سجدہ طویل کر دیں کہ حسین کاندھے پر سوار ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں،
نہ تھی اور نہ ہے، معروف ہیں، مشہور ہیں، صحابہ جن سے نسبت کرنے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ کے بیٹے سے حسنین کریمین نے فرمایا کہ جا تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا، خلافت فاروقی ہے، حضرت عمر کا دور خلافت ہے، بیٹا باپ کے پاس آتا ہے، حضرت عمر سے کہتا ہے، عرض کرتا ہے کس طرح کہا؟ آپ نے فرمایا لکھوا کر لے آؤ۔ یہ واقعہ جلال الدین رومی علیہ الرحمٰن نے نقل کیا ہے، لکھوا کر لے آؤ۔ جب لکھوا کر لے آئے کہ عمر ہمارا غلام ہے، تو اب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عمر انہیں سزا دیں گے، چونکہ بڑے جلالی بزرگ ہیں، غصہ بڑا تیز ہوتا ہے آپ کا، ان کو سزا دیں گے۔ لیکن جب وہ رکا آیا تو آپ نے سنبھال کر رکھا اور اپنے بیٹے کو فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ میرے کفن میں رکھ دینا، جب میری موت واقع ہو تو یہ میرے کفن میں رکھ دینا، کہ جب ملائکہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ حسنین نے مجھے اپنا غلام کہا ہے، اب مزید کیا پوچھتے ہو؟ حسنین نے مجھے اپنا غلام کہا ہے۔ یہ واقعہ علامہ جلال الدین رومی علیہ الرحمٰ نے نقل کیا ہے۔ تو یہ کہ انہیں باہم کتنی اہل بیت سے محبت تھی، کیوں کہ مصطفیٰ کریم کے قرابت دار ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، ہاں یہ کہ میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ اسلام کا صلہ، ایمان کا صلہ، جہنم سے نجات کا صلہ، گمراہی سے نکلنے کا صلہ یہی ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ جس کی نسبت مصطفیٰ کریم سے ہے وہ ہمارا امام ہے، پھر وہ اگرچہ سیاہ فام حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، ہمارا امام ہے۔ اور جس کی نسبت مصطفیٰ سے نہیں، وہ پھر مصطفیٰ کریم کا سگا چچا ابو لہب ہی کیوں نہ ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق اس سے ہے جس کی نسبت مصطفیٰ کریم سے ہے، اور یہ نسبت ایسی ہے جو دنیا اور آخرت میں سرخ روئی پیدا کرتی ہے۔ مصطفیٰ کریم سے نسبت دنیا اور آخرت میں سرخ روئی پیدا کرتی ہے۔ اس کی معمولی سی مثال دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص اپنے چہرے پر مصطفیٰ کریم کی سنت سمجھ کر داڑھی کو رکھتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، عمر میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اسے کہتے ہیں چچا، یہ عزت مصطفیٰ کریم سے نسبت کی وجہ سے ہے۔ اور سفید داڑھی والوں کی عزت کیا کریں، سفید داڑھی والوں کی عزت کیا کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا فلیس منا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں، چھوٹے بڑوں کا ادب کریں، کبھی گھر میں تنازع جھگڑا پیدا نہیں ہوگا، گھر میں کہیں پر بھی تنازع پیدا نہیں ہوگا۔ جسے اللہ نے عزت دی ہے اس کو عزت کرو، اور چھوٹوں پر شفقت کرو، مہربانی کرو، درگزر کرو، تو یہ زیادہ مفید ہوتی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ 6 چیزیں 6 لوگوں کے لیے نقصان دہ ہیں، 6 چیزیں 6 باتیں 6 لوگوں کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، بری ہیں۔ 1
خاندان کا جو بڑا ہے اس کے لیے چھوٹوں پر زیادہ لان تان کرنا، چھوٹوں کو بات بات پر ٹوکنا، لان تان کرنا، اس سے چھوٹوں میں احساس محرومی اور احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، اور پھر بغاوت کا ذہن ابھرتا ہے، وہ بڑوں کے ادب کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی تو عادت ہی ایسی ہے۔ دوسرا، صوفیہ کے لیے کم عقلی، صوفیہ کے لیے کم عقلی، صوفی عقل مند دانشور ہو، سمجھدار ہو، معرفت خداوندی رکھنے والا ہو۔ یہ جو جاہل ہے نا، جو کہلاتے ہیں ہم صوفی ہیں، پیتے ہیں، چرس گھومتے ہیں عرش، یہ صوفی صوفی نہیں ہے، یہ صوفی سین کے ساتھ ہے، کاٹنے والے، یہ صاد کے ساتھ صوفی نہیں ہے۔ صوفی صاد کے ساتھ وہ جو اپنے تن کے ساتھ اپنے من کو بھی صاف رکھے، اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو بھی صاف رکھے، ان صوفیہ کے لیے کم عقلی نقصان دہ ہے، عقل مندی ہو۔ ایسے بھی علماء فرماتے ہیں کہ 1 تولہ علم کے لیے 1 کلو عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس کے پاس علم ہے اور عقل نہیں تو پھر وہ بھٹک جاتا ہے، وہ بھٹک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ علم کی سمجھ عطا فرمائے۔ پھر بادشاہ کے لیے جلد بازی کا فیصلہ، بادشاہ جلد بازی کا فیصلہ کرے گا، جلدی سولی چڑھے گا۔ جلد بازی کا فیصلہ حاکم کے لیے نقصان دہ ہے، سوچ سمجھ کر تدبر کے ساتھ فیصلہ کرے تو اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ صبح فیصلہ کیا، شام کو بدل دیا، شام کو کیا، صبح بدل دیا، اس بادشاہ کا، اس حاکم کا کوئی وقار نہیں ہوتا کہ یہ روزانہ اپنا قول بدلتا ہے، جو قول کا پکا نہیں، اس کے بات پر کیا اعتبار کیا جائے۔ اور مالدار کے لیے بخل، اللہ نے مال دیا ہے لیکن جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر بھی خرچ نہیں کرتا، یہ بخیل ہے، اس کے لیے مضر ہے۔ فقیر کے لیے تکبر، تکبر سب کے لیے برا ہے لیکن فقیر کے لیے زیادہ مضر ہے، فقیر کے لیے زیادہ مضر ہے۔ اور علماء کے لیے طمع، علماء کے لیے طمع، لالچ، کہ علماء جب لالچ رکھیں گے، لوگوں کی جیب پر نظر ہوگی تو پھر نہ افادہ ہوگا نہ استفادہ، نہ لوگوں کو اپنے علم کا فائدہ پہنچا سکیں گے، نہ ہی لوگ اس کے علم سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ کسی مرید نے اپنے شیخ سے عرض کی کہ حضرت میرے پاس لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، میرے پاس لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، کس طرح پیچھا چھڑاؤں ان سے؟ تو شیخ نے فرمایا کہ جو ان میں مالدار ہیں ان سے قرض مانگ لے، اور جو ان میں فقیر ہیں، کم غریب ہیں، انہیں قرض دے دے، لوگ ویسے ہی آنا چھوڑ دیں گے۔ جب تو قرض مانگے گا وہ تجھے دیں گے نہیں، آنا چھوڑ دیں گے، اور جن کو تو قرض دے گا واپس لوٹانے کے لیے ان کے پاس ہوگا نہیں، وہ آنا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ لالچ، علماء کا لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھنا، یہ علم کا نقص پیدا کرتا ہے، نہ پھر وہ کسی کو اپنے علم سے فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی شفقت، بڑوں کا ادب کرنا، سفید داڑھی والے کی عزت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے، فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کے انتظار میں جماعت کو مؤخر کیا۔ جب علی مسجد میں داخل ہوئے، بلال سے فرمایا اقامت کہو۔ بلال نے اقامت کہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر پڑھائی۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر فرمایا کہ علی، آج تیرا ایسا کیسا کام تھا جو رب کو اتنا محبوب ہوا
کہ جبریل میرے پاس وحی لے کر آئے کہ جب تک علی نہ آ جائیں تب تک جماعت کو مؤخر رکھو۔ یہ کیسا کام تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ اور تو کوئی کام نہیں، فقط اتنا تھا کہ جب گھر سے نکلا مسجد کے لیے، مسجد کے لیے تو ایک یہودی بوڑھا میرے آگے جا رہا تھا۔ یہودی ہے، بوڑھا ہے، وہ آگے جا رہا ہے۔ علم کے شہر انا مدینۃ العلم والی بابھا، علم کے دروازہ علی المرتضیٰ پیچھے چل رہے ہیں۔ اس بوڑھے کے تعظیم میں اگرچہ یہودی ہے لیکن بوڑھا ہے، بوڑھا ہے، اس کے تعظیم میں پیچھے چل رہے ہیں۔ نہ مسجد میں رب نے حکم فرمایا کہ یہ تعظیم اور ادب کر رہا ہے، نماز کو مؤخر کر دو، جماعت کو مؤخر کر دو۔ تو جو سفید داڑھی والے کی عزت کرتا ہے اللہ بھی اس کی عزت کرتا ہے، فرشتے اس کی عزت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سفید داڑھی والے کی فرشتے بھی عزت کرتے ہیں، سفید داڑھی والے کی فرشتے بھی عزت کرتے ہیں۔ اور ہمارا تو یہ حال ہے کہ سفید داڑھی والے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ جو دقیانی اسی ذہن کا آدمی ہے، یہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ یہ کہنا ہماری حماقت، بے وقوفی، جاہلانہ حرکت ہے۔ عمر میں بڑا ہے اس کی تعظیم کرو، اس کا ادب کرو۔ اور فحش گوئی سے تو ویسے ہی رب نے بتوں کو گالیاں دینے سے منع فرمایا، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ہم ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ رب نے بتوں کو گالیاں دینے سے منع فرمایا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے پوچھا کہ بد عقیدہ لوگوں کا رد کرنا اور انہیں گالیاں دینا، برا کہنا کیسا؟ آپ نے فرمایا فحش گوئی حرام ہے، ہاں ان کا علمی رد کیا جائے، گالیاں نہ دی جائیں۔ بد عقیدہ ہیں ان کو گالیاں نہ دو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں نہ دو کہ کہیں وہ اپنی جہالت کی وجہ سے تمہارے سچے خداؤں کو گالیاں نہ دے، تمہارے سچے خدا کو گالی نہ دے، تم ان کے جھوٹے بتوں کو گالیاں نہ دو۔ جب ہم ان کے مولویوں کو گالیاں دیں گے تو وہ ہمارے علماء کو جہالت کی بنا پر گالیاں دیں گے، تو اس وجہ سے اس سے منع فرمایا۔ اور گالی دینا سباب المسلم فسق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ لیکن اقبال نے کہا کہ حسین نے یزید سے عجب انتقام لیا، حسین نے یزید سے عجب انتقام لیا کہ اس کا نام آج تک گالی بن کے رہ گیا، کہ اب کسی کو یزید کہہ دے تو وہ اپنے لیے بہت بڑی گالی سمجھتا ہے۔ یزید اپنے آپ کو تاجور سمجھتا تھا، لیکن وہ تاج میرے حسین کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ یزید کی چند گھڑی کی وہ تاجوری ہمیشہ کی رسوائی ہے، اور آج بھی دلوں پر حکومت میرے حسین کی ہے، آج بھی دلوں پر حکومت میرے حسین کی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کی آبیاری کربلا کے بعد ہے، کرب و بلا، مصیبت، پریشانی، تکلیفیں جھیلتا ہے تو پھر اسلام کی آبیاری ہوتی ہے۔ گھروں کے اندر بیٹھ کر ذکر و اذکار کر کے اسلام کی آبیاری کرنا یہ بھی ہے، لیکن جب ایسا وقت آئے کہ اب اسلام پر برا وقت آیا ہے، کڑا وقت آیا ہے، تو پھر اپنی خانقاہوں اور جبوں کبوں کو ایک طرف ڈال کر میدان میں آ جائے، یہ حسین کا درس ہے۔
جب بات ضمیر کے سودے کی ہو تو پھر حسین کے انکار کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لو کہ حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، سرداد نے داد در دست یزید، حقا کے بنا کہ لا الہ است حسین، سر دے دیا ہاتھ نہ دیا، بیعت نہ کی یزید کی، اپنے خاندان کے 17 افراد کٹوا دیے۔ ابو طالب کے قبیلے خاندان کے اولاد میں، پوتوں میں، پڑ پوتوں میں 17 افراد کربلا میں شہید ہوئے، اور 53 افراد دیگر جانثار تھے، ایک امام حسین اور ایک معصوم علی اصغر بھی تھے۔ تو یہ حسین کے ساتھ 17 افراد کون کون سے تھے؟ حضرت علی کے کتنے بیٹے ہیں؟ عباس بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، ابو بکر بن علی اور حسین بن علی، 6 بیٹے۔ کربلا میں حضرت علی کے شہید ہوئے ہیں۔ محمد بن حنفیہ اس وقت مدینہ میں تھے۔ یہ 6 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ نام بھی کیسے؟ عثمان و ابو بکر ہیں، عثمان و ابو بکر ہیں۔ یہ پہچان ہے سنی اور رافضی کی کہ جس گھر میں نام عثمان ہے یا ابو بکر ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گھر سنیوں کا ہے، رافضیوں کا نہیں ہے۔ علی کا گھرانہ سنی گھرانہ ہے، رافضی گھرانہ نہیں ہے۔ حضرت امام حسین کے 2 بیٹے علی اور عبداللہ، علی اکبر اور علی اصغر۔ امام حسن کے بیٹے نام دیکھیں کیا ہے؟ ابو بکر، قاسم۔ جس گھر میں ابو بکر و عثمان اور عمر نام کے ہوں، اس گھر کو سنیوں کا گھر سمجھا جاتا ہے، رافضیوں کا نہیں۔ اور ایک بیٹے تھے مسلم بن عقیل کے، عبداللہ بن مسلم، اور ایک بھتیجے تھے مسلم بن عقیل کے، محمد بن ابو سعید بن عقیل، اور 2 اون و محمد، یہ بھی ابو طالب کے پوتے ہیں۔ حضرت علی کے بھائی تھے جعفر طیار، ان کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ جعفر، عبد الرحمن اور عبداللہ یہ مسلم بن عقیل کے بھائی ہیں۔ مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید ہوئے تھے، جنہیں حضرت امام حسین نے کوفہ بھیجا تھا کوفہ والوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ جب مسلم بن عقیل پہنچے تو اس وقت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے، اس وقت بھی کوفہ کے گورنر تھے۔ اور پھر اس وقت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو لوگ جوق در جوق آپ کے پاس آ رہے تھے اور بیعت کر رہے تھے کہ جی ہم امام حسین کی بیعت کرتے ہیں۔
کوفہ کے سرکردہ افراد میں سے اور عوام میں سے 40,000 افراد نے آپ کی بیعت کی تھی جب امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ لیکن جب ہانی ابن عروہ شہید کر دیے گئے اور مسلم بن عقیل خروج کے لیے باہر آئے تو پھر مسلم ابن اوسجہ جیسے بھی مخالف ہو گئے کہ نہیں جی یہ حق آپ کا نہیں ہے خروج کا، حسین آ کر خروج کریں گے۔ اور کوفہ والے تو حصوں میں بٹ گئے، اور پھر جب کوفہ کی مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اور جب سلام پھیرا تو کوئی بھی ساتھ نہ تھا۔ یہ بے وفائی کوفہ والوں کے مقدر میں شروع سے لکھی ہوئی ہے کہ یہ وفا شعار قوم نہیں ہے کوفہ والے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو قصر کوفہ کی چھت پر بلند ترین جگہ سے دھکا مار کر گرایا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا پہنچے تو اس وقت آپ کے تعاقب کے لیے حر ابن یزید ریاحی کو ابن زیاد نے بھیجا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کچھ بات چیت کی کہ ہم لڑنے کے لیے تو آئے نہیں، ہمیں تو کوفہ والوں نے بلایا ہے۔ حر ابن یزید ریاحی کوفہ کے ریاحی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ ایسا ہے کہ دن میں تو آپ جا نہیں سکتے، رات کے اندھیرے میں نکل جائیں، ہم آپ کا تعاقب نہیں کریں گے، اور یہ ہوگا کہ ہم کہیں گے جی وہ کسی وقت نکل گئے، ہمیں دوبارہ نہیں ملے۔ لیکن مقدر میں اسی طرح تھا، کربلا میں رکنا، 3 راتوں کے سفر کے باوجود کربلا میں ہی رکے رہے۔ 3 راتوں کے سفر کے باوجود جب صبح ہوتی تھی تو کربلا کے میدان میں ہی ہوتے تھے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو کا حر ابن یزید ریاحی پر بڑا اثر ہوا تھا۔ اس کے دل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے وقت امامت کرتے تھے اور حر ابن یزید کا لشکر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتا تھا، آپ کو امام مان لیا۔ اور پھر جب شمر اور عمر بن سعد جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن نبی وقاص کے بیٹے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضور علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا تھا، حضرت سعد بن نبی وقاص کو۔ اور اس کے بعد عمر بن سعد جو ہے یزیدی فوج میں اس لالچ میں داخل ہوا، یہاں کی سپہ سالاری اس لالچ پر قبول کی کہ ابن زیاد نے آپ کو لالچ دیا کہ تم کربلا میں مقابلہ کرو گے تو تمہیں رے کی گورنری مل جائے گی، اور رے ایک سرسبز و شاداب علاقہ ہے جہاں گندم کا فصل اچھا ہوتا ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائے ضرر ایسی لگی کہ اسے رے کی گندم کھانا نصیب نہ ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابن سعد تجھے رے کی گندم کھانا نصیب نہیں ہوگی۔ یہی ہوا کہ نہ رے کی گورنری ملی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ذلیل اور رسوا ہوتا رہا۔
تو ذلیل اور رسوا ہوتا رہا اور پھر کہیں کا نہ رہا۔ بالآخر مختار سقفی نے اپنے رشتے کا لحاظ بالائے طاق رکھ کے، مختار سقفی کا بہنوئی تھا یہ، عمر بن سعد مختار سقفی کا بہنوئی تھا، لیکن قاتلان حسین کی صف میں تھا، اس وجہ سے اسے قتل کر دیا تھا، اس کی گردن مار دی تھی۔ جب عمر بن سعد اور شمر کا لشکر آیا، شمر کون تھا؟ یہ بھی کوفے کا سرداروں میں سے تھا، اور حضرت عباس بن علی، جو عباس علمدار ہیں، اس کا ماموں تھا یہ۔ عباس، جعفر، عبداللہ، عثمان، یہ اس کے سگے بھانجے تھے، جن کا ماموں تھا، لیکن نمک حرام تھا۔ جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھا، اور پیچ جنگ میں ساتھ چھوڑنے والوں میں سر فہرست یہی تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے والا یہی تھا، اور پھر بیچ میدان میں ساتھ چھوڑ کے بھاگنے والا یہی خنیاس تھا۔ آج کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آیا ہوا تھا۔ سے اب صفیں سیدھی ہو رہی تھیں، اور ابن یزید رہائی وہاں سے نکلے۔ شمر نے پوچھا کہ اور کہاں؟ حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا کہ کیا تو اور کیا تیرا امیر شام، کیا بادشاہ بھی کرتے ہیں کہیں بیعت غلام، کہ حسین جیسا امام یزید کی بیعت کرے گا؟ کہاں تو اور کیا تو اور کیا تیرا امیر شام، کیا بادشاہ بھی کرتے ہیں بیعت غلام؟ دوزخ کی طرف جھکتے نہیں ساکن بہشت کے، کعبہ جھکا نہیں کبھی آگے کنشت کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حسین کے شہدائی تھے، اور حسینی فوج میں شامل ہوئے اور شہید ہوئے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے قدموں پر۔ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام بھی اہل بیت اطہار کے ساتھ فرمائے، دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے، اہل بیت و صحابہ کے دامن سے دنیا اور آخرت میں وابستہ رکھے۔ آمین ثم آمین۔